بات ہے عقل لڑائیے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ نے فرمایا نماز کو قائم کرو، عقل لڑاؤ، کتنی پڑھو کیسی پڑھو وہ نماز نہیں، عقل لڑاؤ، اپنی اپنی نماز بنا لو۔ آج لوگ عقل لڑائے، کوئی دو قسم کی دو وقت کی نماز پڑھ رہا، کوئی 3 ٹائم کی نماز پڑھ رہا، کوئی یہ بول رہا کہ نماز ہی نہیں ہے، کس لیے؟ عقل لڑائے، اپنی عقل لڑائے۔ اگر آپ کو عقل لڑانے کا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا منشا کیا تھا؟ پھر قرآن مجید میں کہہ دیا گیا ہے اس کی حالت میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ، لگاؤ عقل، کتنی دور کے فاصلے پر رہو گے؟ 10 فیٹ، 20 فیٹ، یا سسرال سے مائکے کا راستہ؟ اپنی عقل لڑاؤ۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرو، کتنی دو؟ لڑا لو عقل، کتنی دینا ہے؟ لڑا لو عقل۔ اگر منطق لگائیں گے اللہ کے حکم پر یا غیب کی باتوں پر، تباہ و بربادی تمہارا جو سو مقدر ہو جائے گی۔ ویسے ایمان لانا ان تمام باتوں پر جیسا ایمان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے ایمان کی طرح جیسا ایمان تھا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے اتباع کرو صحابہ کی، تم ان کی اتباع کرو گے اللہ ان سے اور تم سے دونوں سے راضی ہو جائے گا۔ منطق نہیں چلے گی۔ دین کو ویسے سمجھے جیسے کس نے سمجھا؟ صحابہ نے سمجھا۔ کتنی پیاری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کے پیر میں موزے ہوں، ساکس، آپ گھر سے وضو کر لیے اور آپ ساکس پہن کے کہیں سفر پر نکل گئے، بمبئی کے کہیں بھی نکل گئے، راستے میں آپ کا وضو جو گھر سے کر کے نکلے تھے وضو ٹوٹ گیا، اب پھر سے اگر آپ کو وضو کی حاجت آئی تو جب آپ وضو کریں گے، سفر میں اس بات کی گنجائش دی گئی اگر آپ موزے پہن کر ہیں، جب آپ ہاتھ پاؤں منہ سر کا مسح کر لیں، جب پیر دھونے کی بات آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اگر آپ سفر میں موزے پہن کر ہیں، ہاتھ لے کر اگر آپ پیر کے اوپر ایسا مسح کر لیں تو کافی ہے، ساکس اتار کے جو ہے سو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، گنجائش ہے 1 دن کے سفر کے لیے، 1 دن تک کی مدت ہے اس کی۔ کیا پیاری مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دی۔ بتائیے اگر آپ موزوں پر بھی چل رہے ہیں تو دھول تلوے پر لگے گی یا پیر کے اوپر لگے گی؟ کہاں لگے گی دھول؟ تلوے پر لگے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو بلوغ المرا کتاب میں درج کیا گیا علماء کرام کے ذریعے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دین میں اگر منطق کی دخل اندازی ہوتی تو پیر کا مسا نہیں، اوپر نہیں، تلوے کا مسا کرنا ہوتا، لیکن دین کہتا ہے تم کو پیر کے اوپر مسا کرو، تمہاری منطق کہتی ہے کہ دھول تلوے پر لگتی ہے لہذا مسا تلوے کا ہونا چاہیے۔ منطق اگر لڑائیں گے آپ دین کے معاملے میں ختم ہو جائیں گے۔ دین کے احکامات کو، تعلیمات کو، غیب کے امور کو جیسا سمجھانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، اب تمہارے لیے پیر کے اوپر کا ہی مسا ہے، نیچے کا نہیں، چاہے تمہاری منطق جو بھی کہتی ہو، لیکن اللہ نے جو حکم دے دیا ہے وہ حکم آخر ہے، فیصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ عمل آخر ہے، وہ عمل فیصل ہے۔ منطق لگانے کی بات لوگ کرتے ہیں، منطق اگر آپ لگائیں گے خلاص آپ جو ہے سو تباہی اور گمراہی کے راستے پہ چلے آتے ہیں۔ آج لوگ اپنی منطق لڑانے میں کن کن باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، 3 باتیں آپ کے سامنے اہم رکھوں۔ خبردار، جہاں بھی کوئی بھی آدمی آپ کو اس طرح کی بات کر رہا ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اسے دور رہو۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ منطق لڑاؤ، لوگ کہتے ہیں خبر کا عذاب ہے، خبر کا عذاب ہے، خبر کا عذاب ہے، قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کچھ گمراہ لوگ جو اس کتاب کو لکھنے والے ہیں۔ اس کتاب میں اگر آپ کبھی مل جائے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، پہلے صفحے پہ دوسرے ایسے موضوع ہیں، کیا باتیں ہیں کیا باتیں، جب پیج نمبر 51 آپ نکالیں گے وہاں لکھا ہے خبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے آدمی کے مرنے کے بعد؟ جب آدمی مر جائے گا بھائی خبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کس طرح لوگ منطق لگا رہے ہیں اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر۔
خبر کا عذاب آدمی مرنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اگر آپ دیکھتے ہوں گے ایک آدمی جس کا آپریشن ہوتا ہے اس کو پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے، جب بے ہوشی کر کے اس کا آپریشن کرتے ہیں، اس کو سیزرنگ کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، ذرا بتائیے کیا بے ہوش آدمی کو جو سو درد محسوس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح بے ہوش آدمی کو جو سو سیزرنگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، ویسی مر گیا سو آدمی کو خبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ منطق ڈال دیے، منطق جیسا ڈلیں گی آپ تصور نہیں کر سکتے، آدمی کفر کی طرف پہنچ جاتا۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النار یوردون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ جس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی آدمی کی روح جب قبض ہو جاتی ہے، عالم برزخ میں جہاں آدمی کی روح رکھی جاتی ہے اور قیامت تک جو مرحلہ ہے، اسی مرحلے میں اگر جو سو گنہگار آدمی ہے اس کو اس کا ٹھکانہ جو عذاب کا ہونے والا ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور اگر نیکوکار آدمی ہے عالم برزخ میں جہاں اس کی روح رکھی گئی ہے اس کا جو اچھا ٹھکانہ ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو مرحلہ ہے جہاں گنہگار کو سزا دی جاتی ہے، اس کو آگ بتائی جاتی ہے، اسی کو علماء کرام نے قبر کے عذاب سے تشبیہ کیا ہے۔ جہاں عذاب ہوتا ہے، جس حالت میں ہوتا ہے، کس کیفیت میں ہوتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی خبر کے عذاب کا جہاں تذکرہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کا ترجمہ اس طرح ہے، وہ دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں یعنی کون؟ فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو، جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ فرعون تو غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، عذاب اس پر آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ تذکر کر رہے ہیں وہ جہنم کی آگ ہے جس پر فرعون اور اس کے لشکر کو صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا اے آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ گویا قیامت سے پہلے بھی فرعون اور اس کے لشکر کو عذاب کا مزہ چکھایا جا رہا ہے۔ فرعون اور اس کا لشکر تو مر گئے، لیکن آپ کو لوگ یہاں پر بولیں گے نہیں نہیں، وہ آیت کا مفہوم اس طرح ہے، پیش کیے جائیں گے۔ اس آیت میں اگر پیش کیے جائیں گے ہوتا اگر، تو بعد میں قیامت کے دن ان کو پیش کیا جائے گا، تذکرہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں تذکرہ اس طرح ہے، آل فرعون کو دن صبح و شام جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی، آیت کے دوسرے ٹکڑے میں آیا جب قیامت قائم ہوگی، اگر قیامت کے دن ہی ان کو صبح و شام آگ پہ پیش کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی کیوں آتا قرآن مجید میں؟ دو ٹکڑے آیت میں، ایک تو پیش کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے مفہوم علماء کرام بیان کیا ہے، پیش کیا جا رہا ہے کرنٹلی، وہی خبر کا عذاب ہے، پلس پیش کیا جائے گا قیامت کے دن۔ ایک آدمی اگر منطق لگاتا ہے، بخاری شریف مسلم شریف کی صحیح حدیث خبر کے عذاب کے بارے میں آتی ہے، کہہ کر نہیں ہو سکتا، بے ہوش آدمی، اپنی منطق لگا لیا آدمی، بے ہوش آدمی کو جو سو کاٹے تو درد نہیں ہوتا، ویسی خبر میں مر گیا اس والے کو عذاب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر خبر کا عذاب نہیں ہے تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعائے معصورہ کے بعد یہ کیوں کہا کرتے؟ اللہم اعوذ بک من عذاب القبر، اے میرے پروردگار مجھ کو قبر کے عذاب سے بچا، اور جہنم کے عذاب سے بچا، اور شیطان اور دجال کے فتنے سے بچا۔ ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں کرتے اگر خبر کا عذاب نہیں ہے؟ منطق ڈالتے ہیں لوگ، آج کفر کی طرف پہنچ گیا آدمی جو قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید کی آیت کا انکار ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جس چیز پر تھا اس چیز کا انکار آدمی کر رہا ہے۔ گویا صحیح احادیث کا انکار رسالت کا انکار ہے، اور رسالت کا انکار صرف اور صرف کفر ہے۔ آدمی جہاں منطق لگائے گا اپنی غیب کے باتوں میں، غیب کی چیزوں کے باتیں میں، کفر کی طرف پہنچ جائے گا۔
جہاں واضح احادیث ہیں. اس بہن نے مجھ سے کہا فون کر کے جب کتاب ملی تو خاص طور بہن نے کہا کاظم بھائی آپ قبر کے عذاب کا ہی موضوع پڑھنا. میں بولا خبر کے عذاب کا ہی موضوع پڑھا اور الحمدللہ یہ تقریر بھی جو سو اسی ضمن میں آ گئی. میں نے پڑھ کر پھر جب خاتون فون کیے کیا پڑھے؟ ملا بالکل پڑھا. تم نے کہا آپ خبر کے عذاب کا انکار کر رہے ہیں؟ کہنے کہ آف کورس خبر کا عذاب نہیں ہے. میں ان سے ایک ہی سوال کیا، ملا ایک سوال کا آپ جواب دیجئے. اگر آپ کا یہ ایمان نہیں ہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا یا عالم برزخ میں جہاں بھی روئے عذاب نہیں ہوگا، تو کیا آپ کا ایمان یہ بھی ہے کہ جب قبر میں آدمی کو دفن کیا جاتا ہے فرشتے سوال جو آپ کو آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آف کورس نہیں آئیں گے. اس خاتون نے کہہ دیا. اللہ اکبر. ایک حدیث کا انکار، فرشتوں کا انکار. ایک حدیث کا انکار، قرآن کی آیت کا انکار. ایک حدیث کا انکار، رسول اللہ علیہ وسلم کی جس بات پر ایمان تھا اس کا انکار. تباہ و برباد ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا انکار کریں. اللہ سب کو ہدایت دے. یہ ہے منطق لگانے کا نتیجہ. منطق لگائیں گے غیب کی بات پہ، تباہی کو چلے جائیں گے. تحقیق ہو چکی ہے نا حدیث پر، وہ موضوع ہم نے رکھا منطق یا تحقیق. حدیثیں آئی ہیں قبر کے عذاب کی، منطق سے مت سمجھو، تحقیق سے سمجھو. تحقیق کر لو کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. جو صحابہ اس کو نقل کیے ہیں وہ صحیح سند سے آ رہی یا غلط سند سے آ رہی؟ علماء اکرام سے بات ثابت ہے ساری سندیں صحیح ہیں. تو آپ زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی منطق سے. اللہ کے رسول کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو نماز میں ہوا کرتا تھا، صحابہ کا بھی ایمان تھا جہاں بھی روح ہے مرنے کے بعد قیامت تک گنہگار کے لیے اسے سزا دی جاتی ہے. ہاں میں بھی مانتا ہوں خبر کا عذاب نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو میں آج بولا 4 بجے خبر کا عذاب نہیں ہے، دلیل مل گئی. بولے دلیل دیو. بولا میں نیکوکار لوگوں کے واسطے خبر کا عذاب نہیں ہے. جو بدکار لوگ ہیں ان کے واسطے خبر کا عذاب ہے. جو سو نیکوکار ہے انشاءاللہ ان کے واسطے خبر کا عذاب نہیں ہے. منطق لگائیں گے گمراہی کے دہانے پہ چلے جائیں گے. اللہ ایسی فضول کی منطق سے ہم کو محفوظ رکھے. پھر آئیے لوگ منطق لگا کر کیسا بہکتے ہیں دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عظیم ترین معجزہ عنایت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک بے شک بے شک معراج کا سفر کرایا گیا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت معراج کا سفر کرایا گیا. لوگ اپنی منطق لگاتے ہیں، کہتے ہیں لاجک لگاؤ. لاجک لگا کے دیکھو. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں عقل لگا کے دیکھو معراج کا سفر کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کیسے ایک آدمی رات کے لمحے میں کر لیتا؟ خواب کی بات ہے. اپنی منطق ڈال دی وہاں پر جہاں غیب کا تذکرہ آ گیا. اپنی منطق ڈال دی. کیسا ہو سکتا معراج رات میں نہیں آ سکتا، جا کے آتا بھائی. وہ بھی منٹوں کی بات ہے. آسمانہ 7 طے ہو گئے، جنت کا مشاہدہ ہو گیا، جہنم کا مشاہدہ ہو گیا، اللہ سے گفتگو ہو گئی، نمازیں مل گئے. یہ ایسی کیسی باتیں ہیں؟ لوگ منطق لگاتے اپنی. کیسا کفری کی طرف جاتے دیکھیں. جس معراج کے مبارک سفر کے بارے میں اللہ سبحانہ فرماتے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کی آیت میں واضح فرما رہے ہیں پاک ہے وہ ذات اللہ جو لے گیا کس کو؟ عبد، اپنے بندے کو. بندہ اس کو کہتے ہیں جو انسان ہوتا ہے، اور انسان جو ہوتا ہے اس کا جسم بھی ہوتا ہے اور اس کی روح بھی ہوتی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گیا اللہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس بات میں کوئی شک نہیں. اور وہاں سے آسمانی دنیا کا سفر.
وہ اگر ایک آدمی منطق لگاتا اس بات پر کہ کیسا جا سکتا وہ آدمی، وہ نے قرآن کی آیات کا انکار کر دیا. جو آدمی قرآن کی آیت کا انکار کر دیا، اللہ اکبر، اللہ کے کلام کا انکار ہے. معراج کے سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، لوگوں کے سامنے تذکرہ ہوا، اللہ نے مجھے مبارک سفر کروایا آج کی رات. لوگ ویسی ہی منطق لگانے لگے جیسا آج لوگ لگاتے. ایسا کیسا ہو سکتا؟ ایسا کیسا آپ جا کے آ سکتے؟ دین کا معاملہ آیا، معراج کا معاملہ آیا، کیسا سمجھیں گے؟ منطق سے سمجھیں گے یا تحقیق سے سمجھیں گے؟ ویسی ہی تحقیق کریں گے جیسی تحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سامنے کھڑے تھے کی. پوچھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات آپ کہہ رہے ہیں؟ تحقیق دیکھیے، ابو بکر صدیق تحقیق کر رہے ہیں، منطق نہیں لگا رہے ہیں. آپ کیسا گئے ہوں گے اللہ کے نبی؟ ایسا کیسا مشکل ہے؟ کتنے گھنٹے میں ہو گیا؟ کتنے سیکنڈ میں ہو گیا؟ ایسا کیسا ہو سکتا؟ یہ لاجیکلی ہو سکتا کیا؟ یہ ٹیکنیکلی ہو سکتا کیا؟ یہ ایسا ہو سکتا کیا؟ ابو بکر صدیق نے جو تحقیق کی، یہ سنا، یہ جو الفاظ آ رہے ہیں معراج کا سفر مجھ کو ہوا ہے، یہ کس ذریعے سے میرے پاس بات پہنچ رہی ہے؟ یہ جو ذریعہ مجھ تک ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا ذریعہ ہے. لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاً اس معاملے میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. میں ایمان لایا کہ بے شک آپ کا معراج کا سفر ہوا. اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تم صدیق ہو، سچائی کی گواہی دینے والے. اگر کسی کا معراج پہ ایمان نہیں، ابو بکر کو صدیق لگانا چھوڑ دے، اس لیے کہ صدیق جو ملا ہے وہ معراج کے سفر کے سچے ہونے پر ہی صدیق ملا ہے. منطق لگائیں گے بہک جائیں گے. تحقیق کرو، صحابہ نے تحقیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں، ہاں میں کہہ رہا ہوں، خلاص. اب تحقیق ہو گئی اس کی اوپر کس کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تحقیق ہو چکی کہ بے شک معراج کا سفر ہے. اب اگر آپ منطق ڈال رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے آپ ابو بکر صدیق سے افضل ہے کیا؟ کیونکہ جہاں پر ابو بکر صدیق نے تحقیق کر کے اقرار کر لیے، اب آپ منطق ڈالنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ ان سے افضل ہیں. جس کے بارے میں آیا ہے انبیاء کے بعد افضل ترین انسان اگر زمین کے سینے پر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہے. وہ تحقیق کر چکے ہیں. اب آپ 1980 میں 1970 میں پیدا ہو کے نئی ڈیو سے منطق ڈال رہے ہیں. تحقیق کرو، صحیح ہے نہیں صحیح ہے عمل کرو. اور تحقیق ہو چکی ہے کس کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، صحابہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک دو باتیں آپ کے سامنے، لوگ جو گمراہ کرتے ہیں، یہ موضوع بہت چل رہے ہیں بازار میں، خبر کا عذاب نہیں ہے، معراج کا سفر نہیں ہے. بے شک یہ ہے، خبر کا عذاب نہیں ہے بے شک نیکوکار کے لیے. اور معراج کے سفر کے بارے میں اگر آپ کو تذکرہ کرے، کہیں معراج کا سفر بھی نہیں ہے. نہیں ہے معراج کا سفر، ایک بار نہیں دو بار ہے معراج کا سفر. ایک تذکرہ تو قرآن مجید میں ملا ہے، اور دوسرا معراج کا تذکرہ بخاری شریف، جہاں پر خواب کے تعبیر کی کتاب جو بخاری شریف میں ملتی ہے، سب سے پہلی حدیث جہاں پر امام بخاری نے باندھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ کو لے کر بیٹھتے، سوچ یہ بات کرتے ہوئے کل رات میں تم نے کیا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاتے. ایک دن صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے اپنی اپنی بات بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے سچا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کل رات میرے پاس دو آنے والے آئے اور مجھ سے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چلا. کہاں چلا؟ آسمانی دنیا کی طرف. گویا معراج کے معنی ہے سیڑھی پر چڑھنا یا اونچائی پر چڑھنا. گویا معراج جسم اور روح کے ساتھ بھی ہوئی. اور یہ خواب کا تذکرہ جو ہوا ہے سچا خواب ہوتا ہے، اس میں ہی معراج کا سفر کرایا گیا. گویا معراج ایک بار نہیں دو بار معراج ہوئی ہے. منطق مت لگائیے آپ. تحقیق ہو چکی ہے صحابہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر. اور لوگ کہیں گے تحقیق کرو، منطق لگاؤ. منطق لگاؤ، جادو ہو سکتا کیا؟ نہیں ہوتا. میں نے سنا کسی آدمی نے کہہ دیا حال ہی میں حیدرآباد کے اندر، اگر جادو ہوتا تو سیدھی انگلی کو ٹیڑھی کر کے بتا.